قرآن کی مشہور سورت ہے سورہ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھوٹ لو۔ لیکن یہ نعمتوں کا ایک جہان ہے، اور نعمتوں کے ان جہان میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ رسول اللہ کی غلامی ہے۔ ایک تو اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا، اور پھر کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ نے ہمیں اس مسلک میں رکھا، اس جماعت میں رکھا جس جماعت کا نام حضور نے خود بتایا ہے، خود بتایا۔ چوتھا سپارہ اس کا دوسرا رکوع، اس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت پاک، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، ان پر نور برس رہا ہو۔ اب اگر رسول اللہ کے فرامین نہ ہوتے، حدیث نہ ہوتی، تو آج جتنے گروہ ہیں، جتنے فرقے ہیں، سب کہتے جی یہ ساڑھے واسطے اتری ہے۔ ہم خود کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں آپ قرآن کی تفسیر اٹھائیں، اور مفسر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کو پتہ ہوتا تھا کیڑی آیت کتھے اتری تے کدے واسطے اتری ہے۔ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ حضور جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ تو آگے سے حضور نے خود جواب دیا، فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ، وہ اہل سنت و جماعت۔ قرآن کی کوئی بھی عربی کی تفسیر اٹھا ہے، اردو کی تفسیر کی میں بات نہیں کر رہا، یہ حضور کی زبان پر یہ جملے آئے، حضور نے فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہوگی۔ یہ جنتی گروہ بیٹھا ہوا ہے، جنتی گروہ۔ میری حیثیت کیا، میں کون ہوتا ہوں کسی کو سرٹیفکیٹ دینے والا؟ آپ اس وجہ سے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو رسول اللہ کی جانب سے ملا ہوا ہے۔ رب کے دل پر کی زبان پر جس کا نام آیا وہ یہی لوگ بیٹھے ہو۔ اب چونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں تو what is the definition of سنی؟ سنی کون ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں جی سنی۔ سنی وہ ہے جو خواب میں بھی بے ادبی نہیں کر سکتا، بس کہتے ہیں سنی اس کو کہتے ہیں جس کو بے ادبی کرنی آتی ہی نہیں، بس اس کو پتہ ہی نہیں بے ادبی کیا ہوتی ہے۔ ادب بندے کو وہاں پر لے جاتا ہے جہاں علم کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس جگہ کے کیا نام ہے، ادب بندے کو ادھر لے جاتا ہے۔ ایک مثال عرض کروں، ایک بادشاہ گزرا ہے امیر تیمور، 35 ملک فتح کیے، اس کو یہ صلاحیت ملی تھی کہ یہ دونوں ہاتھوں سے لڑتا تھا، ایک ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا، دوسرے ہاتھ سے کلاڑا چلاتا تھا۔ 34 سال جنگوں میں گزار دیے۔ مشن ہوتا ہے اس کا، ایک مشن تھا کہ جہاں جہاں چنگیز خان کی اولاد حکومت کر رہی ہے میں نے وہ علاقوں سے واپس لے لیا، مصر واپس لے لیا، اردن واپس لیا، شام لیا، عراق پر چڑھائی کر دی، اندلس چلا گیا، اسپین چلا گیا۔ ایک اس کی بڑی عجیب عادت تھی، معافی نہیں سی دیندہ کسی نے، بھائی کسی نے دے خلاف گال کر چھڑی انہوں ٹانگ چھڑو، اور لاکھوں مسلمان اس کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سفر میں تھا، ادب کی بات، سفر میں تھا تو گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا تو گھوڑا رک گیا، اس کی آنکھوں میں گرد پڑ گئی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی کہ بھائی جرت کس کی ہوئی ہے، کہ اس کو پتہ نہیں تھا بادشاہ سلامت نے اس روٹ سے جانا ہے، تو یہ مٹی کہاں سے اڑی ہے اور کیوں اڑی ہے؟ اس نے بندوق کو بھیجا کہ بھائی جاؤ پتہ کر کے یہ مٹی کس نے اڑائی ہے۔ وہ واپس آئے نا تو ایسے کانپ رہے تھے، اس نے کہا میں نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کو مجھے جواب دو، کہاں سے مٹی آئی؟ وہ کہنے لگے عالی جا، جان کی امان پائیں تو ایک بات عرض کریں۔ اس نے کہا جی امان ہے۔ تو وہ کہنے لگے حضور یہاں اللہ کے ایک ولی ہیں، ان کی مسجد ہے، نام ہے ان کا حضرت شہنشاہ نقشبند، یہ ان کی مسجد ہے، آج ہفتہ صفائی منایا جا رہا ہے، یعنی ایک دن ہفتے میں ایسا ہے جس میں صفائی ہوتی ہے، تو جو مٹی نکل رہی ہے مٹی کوئی زیادہ ہو گئی تو اڑ کے ادھر آ گئی۔ تو آگے سے اس نے یہ نہیں کہا جی مسجد گرا دو یا بند کر دو جی، جس طرح یہاں قذافی میں ایک میچ ہوتا ہے 4 دن کے لیے مسجد بند رہتی ہے، سپیکر اتار دیے گئے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر جو ملک بنا اس میں باہر جہاں چاہے مجرا ہو سکتا ہے، صرف سپیکر نہیں چل سکتے۔ اور سپیکر میں کہنا کیا ہے؟
ہفتے بعد اللہ کا پیغام، اللہ کے حبیب کا پیغام سنانا ہے، درود و سلام نہیں پڑھا جا سکتا، چھوٹا سا ایک آرڈر آتا ہے بھائی لبیک والوں کو پکڑ لو، کہتے ہیں جی مسیطہ نہ بند کرو۔ سکندر کی لسٹ میں امیر تیمور کا نام آتا ہے جنہوں نے واقعی دنیا کو ہلایا ہے، اس میں تیمور کا نام آتا ہے، یہ میں تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو دنیا اس کے نام سے کامتی تھی، بھئی امیر تیمور آ رہا ہے، ہٹ جاؤ بھائی، بچ جاؤ جی۔ بادشاہ جو دوسرے ممالک کے ہوتے تھے وہ ملک اس کو خود دے دیتے تھے، بھائی ماری اونجی لے جائے۔ اس کو جب پتا چلا کہ یہ حضرت شہنشاہ نقشبند کی مسجد ہے، صفائی ہو رہی ہے اور بچے جو ہے وہ پھوڑیاں جھاڑ رہے ہیں، تو وہاں سے گرد نکلی، اس نے کہا سواری روک دو، پورا قافلہ رک جائے، اور ایسے لمبے سانس لینے لگ گیا، اس طرح کر ساتھ چکے تو مٹی اندر چلی گئی۔ آج چیلنج کر رہا ہوں ان کو، جا کر کہیں اپنے شجرے نکال کر، یہ جتنے بھی اسلام کے خلاف بک بک کرتے ہیں نا جی، لیبرلزم، سیکولرزم، تو چونکہ ایسے تو چنانکہ، ان کو کہو بھئی آپ کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں، اپنے شجرہ نکالو۔ ان کے شجرے میں ننگل سنگھ، منگل سنگھ، سکھ، ہندو، رنجیت، یہ سب لوگ آ جائیں گے، تو اس لیے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ جتنے عشاقان مصطفیٰ، غلامان اہل بیت، محبان صحابہ بیٹھے ہوئے، ٹردیاں کدرے لکھے آئے گا، بھائی اے خاندانوں میں جنہوں حضرت خواجہ معین الدین نے کلمہ پڑھایا۔ خود قلندر لاہوری کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر لا حرم، اور بندھائے کوہسار آسان سیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریخ۔ اقبال کہتا ہے جڑا فجر تو لے کے عشاء تک تو سجدے کرتا پھردا ہے تے سجدے دے اندر تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس زمین نو سجدے دے قابل بنانے والے حضرت داتا علی حجویری ہے۔ توحید کا بوٹا لگانے والے حضرت داتا صاحب، حضرت سلطان العارفین۔ وہ سانس لے گیا کافی دیر، چلا گیا، اس کے بعد وہ چین میں جب مرنے لگا نا جی، ویکھو جی گال کتھے جا کے پھر پہنچ دی۔ یہ جڑی رسول اللہ دی چادر شفاعت ہے نا، اے عبادت گزارہ واسطے نہیں ہے، جو رسول اللہ کا دامن شفاعت ہے وہ صرف اور صرف گناہگاروں کے لیے۔ بس گناہگار ہو، بے ادب نہ ہو، بے ادب نہ ہو، تھوک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شکایت آئی کہ آپ حضور گزر رہے تھے، پتہ چلا کہ کسی علاقے کا امام ہے، اس نے مسجد کے قبلے کی طرف تھوک دیا، تو حضور نے آرڈر جاری فرمایا ان کی امامت معطل کر، فرمایا یہ امامت نہیں کر سکتے، انہوں نے تھوک کا جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح نہیں رکھی، انہوں نے قبلے کی طرف کیوں تھوکا ہے، لہٰذا یہ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ ادب اتنا ضروری ہے۔ تو تیمور کی جب روح نکل رہی تھی، تیمور کے حق میں کون بولا؟ حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی، فاروق اعظم کی اولاد میں سے، نسل میں سے، اور وہ مجدد کے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ پہلے وقتوں میں سلام ہوتا تھا بادشاہوں اس طرح کا، اس کے بعد اپنی بات کرتے تھے، اس کو اردو میں کہتے ہیں مجرا۔ جس طرح کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب سیرت علویہ میں موجود ہے، اور تاریخ اور سیرت کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ جب 4:15 بجے کے قریب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی، آپ کے دادا جان بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران آپ خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ سکتے، 7 چکر آپ نے کمپلیٹ کیے تو کعبے کو دیکھا، تو کعبہ وہ مقام صفا کی طرف جہاں آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا گھر ہے۔ آپ کے دادا جان کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کعبہ جو ہے وہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، تو کہتے ہیں بے اختیار، یعنی غیر فطرتی طور پر میری زبان سے نکل گیا وہ چنوکی ہویا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے کعبے سے بات کی، کہنے لگا حضور ساری دنیا کو میں پاک کرتا تھا، اب مجھے پاک کرنے والے آگئے دنیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ مجدد پاک فرماتے وہ ان کو کہا گیا کہ تسی بھی سلام کرو جی جہانگیر نو، آپ نے فرمایا سلام کر سکتا ہوں، ملاقات کر سکتا ہوں، پر دین وہی بیان کروں گا جڑا صدیق اکبر بیان کر گئے۔ اب اس کی روح نکل رہی تھی، تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں تیمور مرد و ایمان برد، فرماتے ہیں جب اس کی روح نکلنے لگی نا، آواز آئی کوئی چنگا کام تو نہیں کیتا، لیکن او تینوں ہی نہیں یاد ہوئے گا ایک
باری تو ساڑی مسجد دا ایک فقیر سی تو فقیر دی مسجد سی وہ جامع مسجد رحمت للعالمین ہوگی نا اس دور کی کہ جہاں سے حق کی صدا بلند ہوتی تھی فرماؤ ایک ساڑا فقیر ہے تو دی مسجد دی چٹائیاں دی جڑی مٹی اٹھ رہی سی جڑا تو اس مٹی دا احترام کیتا اللہ نے او دی وجہ تو تینوں جانے جانے کلمہ نصیب فرما چاڑے مٹی کا ادب کرے صدیوں بعد اور کلمہ لے کر چلا جائے کلمے پر موت ہونی چاہیے باقی جتنے بھی گناہ ہوں گے کچھ سزا مل جائے گی آگے شفاعت ہو گئی تو جناب بلے بلے ہو جائے پوری دنیا میں اگر آپ سچا اسلام دیکھنا چاہتے ہیں تو یا وہ پاکستان کے مدارس میں ہے یا وہ ہندوستان کے مدارس میں یہ مدرسے رہ گئے جہاں سے آپ کو صحیح دین مل رہا ہے باقی اگر بہت شوق ہے نا آپ کو تو شرعی مسئلہ سنو شرعی مسئلہ یہ ہے پیو مر جائے تو پتر تے جنازہ پڑھائے گا مولوی تو نہیں پڑھائے گا تو پتر نو پڑھنا نہیں آندا پڑھائے گا خواہ دیکھو 40 سال بابا جی کی زندگی مدرسے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس لیے آج ٹرمپ بھی کہتا ہے یار ایک کڑا مولوی ہے بھائی یہ دے ورگا تے مولوی عزیز ہے مودی بھی کہتا ہے بھائی اس جیسا مولوی ہم نے نہیں دیکھا بھائی پوری دنیا کے کافر جس مولوی کے نام سے کامتے ہیں اسے مولوی خاتم حسین رضوی کہتے ہیں اور خود بابا جی نے یہ نہیں کہا بھائی میں اتنا بڑا کسی تحریک کا امیر بن گیا نا ایک کوئی گال کہیں جانا میرے ورگا مولوی کوئی نہیں ہے میں کٹر ملا بھی ہوں کٹر مولوی بھی ہوں یہ کیا بات ہوئی بھائی بندہ جو ہے وہ اوکھا ویلا آئے تو ہولیا چھڑ دوے پینٹیں پہن کر مولوی کہتے ہیں بھائی باہر چلے جائیے پتہ نہیں باہر کی ہے جی اقبال بھی تک گیا ہے نا لیکن بعد میں کسی نے آ کر پوچھا سناؤ دیکھیے نے اتھے دا نظام اقبال کہنا ہاں بڑا کچھ میں دیکھ کے آیا بڑا کچھ دیکھیا لیکن خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف اقبال کہنا میں بڑا کچھ دیکھ کے آیا لیکن میں اکھاں دے اندر سرما مدینے دی مٹی تے نجف دی مٹی نو ملا کے لایا سی تو حضور تو بات کوئی سونا لگیا ہی نہیں ہے امیر تیمور جناب مٹی کا ادب کر کے ایمان لے گیا اور جس کو رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ میری اور ابو بکر کی تخلیق ایک مٹی سے ہوئی ہے جس کو رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ جب میں معراج کی شب آسمانوں پر گیا تو رب ذوالجلال نے ملائکہ کو کہا ہوا تھا بینر لگاؤ کتبے لگا دو آسمانوں پر تو فرمایا جس آسمان پر میں جاتا تھا درمیان میں میرا نام ہوتا تھا دائیں طرف ابو بکر کا نام لکھا ہوا تھا اور جو شب ہجرت کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر یہ پریشانی یہ اضطراب یہ ٹینشن کیوں ہے کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں عرض کیا حضور کوئی اور مسئلہ ہو تو ایک جانب سے اس پر پہرا دیا جاتا ہے جب نبی کی عزت کا مسئلہ ہے چاروں طرف سے پہرا دیا جاتا ہے سب سے پہلے جنہوں نے ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دیا ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے اور ساری زندگی ادب کا یاد جہاں تو مٹی کا ادب کیا وہاں صدیق اکبر نے بات کیا آپ نے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کر بات کی پوچھا ابو بکر ایسے کیوں گفتگو کرتے ہو عرض کہ حضور کبھی بندہ گنڈا کھا کے آیا ہوتا ہے کبھی تھوم کھاتا ہوتا ہے تو میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ایسی بو اور سمیل ایسی ہو جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو اس لیے میں جب بھی آپ سے بات کرتا ہوں نبی کریم کا ہم سفر ہم سفر بلے بلے بس ابو بکر ہمارے پاس ادب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ اس ادب کی برکت سے دنیا سے جاتے جاتے اللہ کلمہ نصیب کر دے گا اللہ تعالی ہم سب کو ادب والوں کے ساتھ قائم رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ